والے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انڈو پاک کے بہت بڑے بزرگ تھے ان کا، جب وہ اور نامی گرامی پہلوان تھے، وہ بادشاہ کے بادشاہ اس زمانے میں جو ہے نا کرکٹ ٹیمیں ہوتی ہیں، فٹ بال کی ٹیمیں لوگ رکھتے ہیں، ایسے پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے محلوں میں پہلوان رکھا کرتے تھے، کشتی لڑنے والے۔ یہ بادشاہ کے وہ پہلوان تھے جن کو آج تک کسی نے ہرایا نہیں تھا۔ بادشاہ وہی پہلوان رکھے گا جس کو کوئی ہرایا نہیں، تو ایک ہر سال مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ مقابلے کی کوئی آتا ہی نہیں تھا ان کے مقابلے کے لیے، تو ایک دفعہ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ بھئی جو مقابلے میں آئے گا تو انعامات ہوتے اس کے لیے، تو اس کے لیے کوئی آیا نہیں، تو ایک بندہ آیا، اس نے دبلا پتلا سا، بہت ہی کمزور، کہنے لگا میں مقابلہ کروں گا۔ اب پورا دربار حیران رہ گیا، سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ اتنا دبلا پتلا کیسے مقابلہ کرے گا، اور وہ بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان کو ایک سیکنڈ میں ہرا دیتا تھا، یہ کیسے مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ، مگر اس نے بادشاہ نے بولا میں کروں گا مقابلہ، میدان میں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اعلان ہو گیا۔ اب دنیا جو نئی بھی آتی ہے دیکھنے کے لیے آئی کہ اس پہلوان کے آگے کون ایسا بندہ ہے، ایک دبلا پتلا تھا جس نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ دونوں رنگ میں آ گئے۔ رنگ میں جب آئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے رنگ میں آنے سے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں نا، انہوں نے ہاتھ ملائے اور ہاتھ ملا کے بولا، کان میں کچھ بولا، کشتی شروع ہوئی۔ انہوں نے ایسا، وہ دبلے پتلے آدمی نے ایسا کیا تھا، وہ بڑا پہلوان زمین پہ گر گئے۔ یار یہ غلط ہو گیا نا، نہیں ہوا، اچھا وہ جو پہلوان زمین پہ گر گئے، دوسری دفعہ کرا پھر گر گیا وہ، آخر میں وہ چڑھ کے بیٹھ گئے، پہلوان ہار گئے۔ جی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہار گئے۔ ہارنے کے بعد جو ہے نا بادشاہ کی بڑی بے عزتی ہو گئی نا کہ ایک دبلے پتلے آدمی نے ہرا دی، اور پبلک بھی بہت دیکھنے آئی۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، جنید تم نے میری بہت خدمت کی ہے، بڑے عرصے میرے اس محل کے تم پہلوان رہے ہو، میرے بادشاہت میں پہلوان رہے ہو، تو میں تمہیں اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا، مگر تمہیں میں معاف کرتا ہوں، مگر تم اس میری سلطنت چھوڑ کے چلے جاؤ، یہاں نہیں رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ صاحب میں چلا جاتا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ 6-7 سال 8 سال بعد گزرے، تو اس کے بعد جو ہے نا بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا۔ دنیا کے حکیم سے دنیا سے علاج کرا لیا، بڑے بڑے پیر بزرگ سب کے سے علاج کرا لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر کسی نے آ کے بادشاہ سلامت کو بولا کہ وہ بالکل وہ مرنے والا ہو گیا بچہ، تو بادشاہ سلامت کو بولا بادشاہ سلامت ایک بزرگ ہیں، اس سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں، تو آپ جا کے جو ہے نا ان سے یہ بیٹے کا علاج کروائیں۔ بادشاہ نے بولا ان کو لے کے آؤ۔ بادشاہ تھا، جب ان کے پاس فوج کے بندے گئے کہ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، تو انہوں نے غرض بادشاہ سلامت کی ہے، میری نہیں ہے، ان کو بولا اگر آنا ہے تو میرے پاس آئیں۔ بادشاہ کی تو غرض تھی، انہوں نے بولا، انہوں نے منع کر دیا آنے کے لیے، منع کر دیا، تو اس کے بعد وہ بادشاہ کو غرض تھی، بادشاہ گیا خود ان کے پاس۔ جب سمندر کے کنارے دیکھا تو ایک پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوا ایک بندہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، تو بادشاہ نے بولا کہ دیکھا پہچان تم جنید تو نہیں ہو؟ اس نے کہا میں جنید ہوں۔ تو کہنے لگا تم جنید ہو نا؟ ہاں۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو تو میرے پاس تھے، کیسی شہنشاہیت تھی، زرق برق لباس تھا، اچھے سے اچھا کھانا تھا، اچھے سے اچھا تمہارے پاس آسائشیں تھی، آج تمہارا یہ عالم ہے کہ تمہارے پاس جو ہے نا یہ حالت ہے تمہاری کہ غربت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے تم۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ کیا شہنشاہیت تھی؟ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا چلے میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں، ایک سوئی دیں مجھے۔ اس نے سوئی دی بادشاہ نے، اس نے یوں کر کے سمندر میں پھینکی کہ جا کے اپنے سارے پوری سلطنت کے جو ہے نا فوجیوں کو بولیں اور سب لوگوں کو بولیں کہ یہ سوئی سمندر سے نکال کے لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ؟ اس نے کہا یہ ناممکن ہے یہ کہ ایک سوئی سمندر میں چلی گئی، پوری فوج کیا سب بھی چلے جائیں تو سوئی کہاں سے نکالیں گے؟ تو اس نے کہا بس اتنی بادشاہت ہے آپ کی؟ اس نے دوسری سوئی اٹھائی، واپس پھینکی سمندر میں، اور بولا سوئی مچھلی لے کے آؤ۔
دیکھا مچھلی اس میں اپنے منہ میں اٹھا کے لے کے آ گئی. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ جنید یہ کیا قصہ ہے, تمہارے پاس اتنی کیسے تمہارے پاس یہ چیز آئی ہے کہ تم جو ہے نا تم مچھلیاں بھی تمہارا کہنا مان رہی ہیں. تو کہنے گا بادشاہ سلامت حکمرانی یہی ہے. اس نے مجھے بتاؤ تم یہ ہوا ہے ایسا کیسے ہوا تمہارے ساتھ. اس نے کہا بادشاہ بہت اس نے ضد کی, نہیں بتا رہا تھا, نہیں بتا رہے تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا بتاؤ. پھر بادشاہ نے ضد کی تو انہوں نے کہا دیکھیں ہوا یہ ہے کہ جب میں آپ کے محل میں پہلوان تھا نا تو میرے کو ہر آسائشیں تھی. جب میں اس میں رنگ میں اترا ہوں اور رنگ میں جب اترنے کے بعد جب میرے پاس وہ رئیس سے بندہ ہے اس نے آ کے مجھے ہاتھ میں لا کے بولا کہ میں آل رسول ہوں اور سید زادہ ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں جو بیانے کے لیے ہیں. میرے پاس کوئی خرچہ پانی نہیں ہے کہ میں ان کو کیسے شادی کروں. تو آپ جو ہے نا یہ بات انہوں نے مجھے بولی تو میں نے جو ہے نا ایک دم سے اپنے آپ کو قربان کر دیا. قربان کیا تو مجھے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی سبحان اللہ کہ جنید تم نے ہماری حال کے لیے قربانی دی ہے, ہم تمہیں اس دنیا کی بادشاہت دے دیں گے. سبحان اللہ تو ہم نے یہ کہیں گے مجھے بادشاہت ملی اللہ اس کے کرم. سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی قربانی دی اور اس کا اجر کتنا بڑا, کتنا جانا. بہت بڑا اجر. اور آج دنیا تک کی بادشاہت کچھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نواز دی ہے. ایسی بادشاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی کہ آج تک کی تاریخ میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام روز روشن کی طرح روشن ہے. بالکل یہ بیٹا سبحان اللہ بہت زبردست ماشاء اللہ, پسند آیا. بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایمان افروز واقعی ہے ماشاء اللہ, بہت اچھا.